والدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پیارے آقا کی خدمت میں اطلاع یا رسول اللہ ایک شخص ہے، جانکاری کا عالم ہے، روح نہیں نکل رہی، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، دعائیں بھی کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، دعا فرما دے، روح نکل جائے، اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ پیارے آقا نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ والد تو دنیا سے رخصت ہو چکے، بوڑھی ماں زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس وقت پیغام پہنچاؤ کہ اگر خود آ سکتے ہیں تو آ جائے، ورنہ اللہ کا رسول خود تیرے دروازے پر آ جائے گا۔ بڑھیا کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول تجھے یاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ، ورنہ میں آ جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی جس دروازے پر جبرائیل حاضری دیتا ہے میری خوش قسمتی ہے، اس دروازے پر میں چلی جاتی ہوں۔ لاٹھی ٹیکتی ہوئی پہنچی وہاں۔ پیارے آقا نے پوچھا تیرا بیٹا کیسا تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ تہجد گزار تھا، روزے بھی بہت رکھا کرتا تھا، نمازیں بھی بہت پڑھا کرتا تھا، جہاد کا سفر بھی کیا کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں پیش بھی رہا کرتا تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا تو بتا تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو سلوک اچھا نہ کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ سفر تجارت پر گیا، پیچھے اس کی بیوی میرے ساتھ برا سلوک کرنے لگی، بات بات پر ڈانٹنے لگی، جھڑکنے لگی۔ یا رسول اللہ مجھے بھوکا رکھا کرتی تھی، میں نے دل میں سوچا کہ میرا بیٹا آئے گا، میں اپنے بیٹے کے سامنے اس کی شکایت کروں گی۔ پھر وہ وقت آیا، میرا بیٹا آیا گھر پر، گھر میں آیا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے اس کی بیوی نے اسے کچھ کہا۔ جب میں اس کی شکایت کرنے کے لیے اس کے سامنے گئی تو میرے بیٹے کا جوان ہاتھ اٹھا اور میرے بوڑھے چہرے پر پڑا، میں زمین پر جا گری اور میرے آنکھوں سے آنسو آئے۔ یا رسول اللہ میں نے کہا میرے بیٹے میں نے تجھے دکھوں سے پالا تھا، تجھے شاید یاد نہ ہو، خود بھوکا رہ کے تجھے کھلاتی تھی، شاید تجھے یاد نہ ہو تو بیمار ہو جاتا، ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور آج تیری بھوکی ماں تیرے سامنے آئی، تو نے اسے تھپڑ دے مارا۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا کہنے لگے صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ نے لکڑیاں جمع کی۔ وہ بڑھیا پوچھنے لگی یا رسول اللہ لکڑیوں کا کیا کرو گے؟ پیارے آقا نے فرمایا اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ اس کے لیے یہ حکم نہ دیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جو ہی یہ جملہ کہا روح پرواز کر گئی، اور پیارے آقا نے فرمایا اگر تو معاف نہ کرتی تو جہنم کی آگ میں وہ جلتا۔ میرے عزیز دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان پاکستان سے پہلے وقتوں میں سعودی عرب چلا گیا، بیوی کو ساتھ لیا، وہاں شفٹ ہو گیا۔ گھر میں ایک بوڑھا والد تھا، ایک بوڑھی ماں تھی، دونوں کو چھوڑ گیا، رشتے داروں کو کہہ دیا کہ میں کچھ پیسے کا انتظام کر دیا کروں گا، ان کا خیال رکھنا۔ اب وہاں جا کر ایسے مست ہوا کہ والدین کی خبر ہی نہیں لی۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد لیکن یہ کرتا تھا کہ ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ جب 12واں حج کیا تو اس نے ایک عالم کے سامنے جا کر ایک عجیب بات کی، حضرت 12واں حج ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا کہ خبر کبھی لے لیتا ہوں، کوئی آئے گئے سے
پتہ نہیں، 12 سال ہو گئے، پلٹ کر کبھی واپس نہ گیا۔ تو وہ کہنے لگے جا، یہ تالا اس وقت کھلے گا جب ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھے گا۔ تو وہاں سے اس نے سفر کیا، پاکستان آیا، گاؤں پہنچا، گاؤں والوں سے پوچھا، گاؤں والوں نے بتایا کہ تیرے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور تیری والدہ نابینا ہو چکی ہے۔ اب میرے عزیز دوستو سننا ذرا، اب وہ اپنے گھر کے دہلیز پر پہنچا، والدہ نابینا ہے، اسے معلوم نہیں دہلیز پر کون آیا ہے۔ والدہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ بڑھیا کوئی دعا کر رہی ہے۔ بیٹے نے قریب آ کر جب سنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے تو سن کر اس کی چیخیں نکل گئی کہ ماں کہہ رہی ہے یا اللہ، بیٹا تو 12 سال سے چھوڑ کر جا چکا ہے، بیٹے کو تو میری کوئی خبر نہیں، لیکن مولا میں تو ماں ہوں، میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو کبھی زندگی کے کسی موڑ پر پریشان نہ ہونے دینا۔ یہ ماں کی محبت، وبالوالدین احسانا۔ اور سنیے، ایک آدمی نے آ کر پیارے آقا کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے والد میرا مال بغیر کسی کی اجازت کے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے آقا نے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ دروازے پر دستک دی گئی، بوڑھے کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی رسول اللہ کی مجلس میں شکایت کی ہے اور آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھا بیچارہ بوجھل قدم اٹھاتا ہوا خدمت اقدس میں پہنچا، آنکھیں نم تھیں۔ جب بیٹھنے لگا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ بتا جو تو نے دل دل میں اشعار کہے تھے۔ اب وہ کہنے لگا میں قربان جاؤں اپنے رب پر، وہ بات جو میرے کانوں نے نہیں سنی میرے رب نے عرشوں پر سنی۔ یا رسول اللہ، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو میری دل کے اندر سے یہ آواز اٹھی، غدوتک مولودا وبنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذ لیلۃ ذاقتک بسقمک لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا تیرے والد نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ میرے بیٹے، تیرے مسکرانے پر ہم مسکرایا کرتے تھے، تیرے رونے پر رو دیا کرتے تھے، ساری ساری رات تیری زندگی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی تو بیمار ہو جاتا تجھے معلوم نہیں ہم کیسے تڑپا کرتے تھے۔ تیری خاطر میرے بیٹے، تیری خاطر اپنی جوانی گلا دی، سڑکوں پر دھکے کھائے، اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ اے میرے بیٹے، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ خزاں دیکھی۔ میرے بیٹے، تجھے لقمے بنا کر تجھے کھلایا کرتے تھے، بھوکے سو جایا کرتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے۔ میرے بیٹے، پھر یہ ہوا کہ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر توانا ہوتی چلی گئی، میرے ہاتھوں میں راشا آ گیا، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، تیرے قدم جمتے چلے گئے۔ میرے بیٹے، تو کڑیل جوان ہو گیا، میں بوڑھا بن گیا، کمزور ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جیسے میں اپنے بیٹے کا سہارا بنا تھا، میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ میں نے سوچا کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو لقمے بنا کر کھلایا کرتا تھا، میرا بیٹا مجھے لقمے بنا کر کھلائے گا۔ میں نے سوچا جیسے میں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا، میرا بیٹا میری انگلی پکڑ کر چلے گا۔ لیکن میرے بیٹے، تیری آنکھیں بدل گئی،
تو مجھے بات بات پر جھڑکنے لگا، تانے دینے لگا۔ میں میرے بیٹے آج تیرے بوڑھے والد نے 2 دن کی بھوک کے بعد تیرے مال سے کچھ مال لے کر کھانا کھایا، تو نے رسول اللہ کی مجلس میں شکایت لگا دی۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نوجوان کو گریبان پکڑا اور پکڑ کر کہا، جا میری مجلس سے نکل جا، میری مجلس سے دفع ہو جا، انت و مالک لابیکا، تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے والد کا ہے۔ اور یا لوگوں یاد رکھو، رضا الرب رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، اے میری امت یاد رکھو، سن لو، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں، جس کا والد راضی ہے اس کا رب بھی راضی ہے، جس کا والد ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک واقعہ اور سنا لیتا ہوں، کتنی دیر کا ہے جی؟ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو بلایا، بلا کر کہا، عمر، علی، میرے بعد تمہاری ملاقات ایک شخص سے ہوگی، اس کا نام ہے اویس قرنی، جس نے نا خط لکھا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ کی محبت میں سینہ پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں خشک نہیں ہوتی، آپ کی محبت میں نم رہتی ہیں، صبح شام آپ کی یاد ستاتی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں، لیکن یا رسول اللہ جب گھر سے نکلنے لگتا ہوں بوڑھی ماں رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تیرے بعد میرا کیا بنے گا، بس اس کے آنسو میرے قدموں کو روک لیتے ہیں۔ پیارے آقا نے جواب لکھوایا تھا، ویس کوئی بات نہیں، دنیا کے سفر میں ملاقات نہیں ہوتی نہ ہو، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر تیرا انتظار کروں گا اور اب تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا تجھے داخلہ عطا کروں گا۔ اویس سے ملاقات ہوگی، تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا تھا، عمر جنت میں تیرا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عمر، یاد آ گئی بات کہ آقا نے کوئی نصیحت کی تھی، فرمایا کہ یمن والے کھڑے ہو جاؤ، یمن کے لوگ کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ باقی سب بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہیں، کچھ لوگ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے، پھر کہا تم میں سے جو تمہاری شاخ قرن ہے وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں، تو پھر پوچھا کہ تم میں اویس کون ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا وہ میرا بھتیجا ہے، وہ تو تھوڑا دیوانہ سا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے دیوانہ وہ نہیں، دیوانہ تو ہے، بتا کہاں ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین وہ کیکر کے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے اپنا اونٹ بھی چلا رہا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر حضرت علی کو لے کر وہاں پہنچے، حضرت علی نے تعارف کروایا، مختصرات کر رہا تھا، تو پھر بعد میں درخواست کی کہ ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اب حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، آپ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور آپ علی المرتضیٰ شیر خدا، میں آپ کے لیے دعا کروں، میں دعا کروں آپ کے لیے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، اویس تجھے معلوم نہیں، ہم نے اتنی اپنے ان کانوں سے اپنے آقا سے سنا ہے کہ ماں کی خدمت کر کے اویس قرنی نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اویس قرنی جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے جو وہ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اویس جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے ایک فرشتہ روک دے گا انہیں، ایک فرشتہ روک دے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں مجھے کیوں روکا ہے؟
تو فرشتہ کہے گا وہ عرش کی طرف دیکھ. اویس کرنی عرش کی جانب جب دیکھیں گے رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائیں گے اویس آج تھوڑی اپنی شان تو دکھانے دے لوگوں کو. ماں کی خدمت کی تھی نا, بڑھیا کی خدمت کی تھی, باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے, کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے یہ جہنمیوں کی صف بنی ہوئی ہے, اویس اشارہ کرنا تیرا کام ہے, ان کو جنت کا داخلہ عطا کر دینا تیرے رب کا کام ہے. اشارہ کر دیں. حارثہ بن نعمان کو پیارے آقا نے فرمایا تھا حارثہ تو نے جو ماں کی خدمت کی ہے نا, اب جب بھی تو قرآن پڑھتا ہے اللہ تیرا قرآن جنت میں حوروں کو سناتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, بوڑھے ہو جائیں, دونوں یا ایک, پھر انہیں جھڑکنا نہیں. یہ نہ کہنا ابا جی آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا, ہائے اسے پتا نہیں جس نے تجھے سکھایا, اسے پتا نہیں جس نے تجھے چلنا سکھایا, اسے پتا نہیں جس نے تجھے انگلی پکڑ کر دنیا اور آخرت کی راہ دکھائی, اسے پتا نہیں. دیکھنا, دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں حدیث پیارے آقا کی. پیارے آقا نے فرمایا تھا اگر معلوم کرنا چاہو کہ تیرا اللہ عرش پر تجھ سے راضی ہے کہ نہیں, اپنے باپ کو دیکھ لینا, والد کو دیکھ لینا. اگر وہ بوڑھا اس فرش پر تجھ سے راضی ہے تو عرش پر وہ خدا بھی تجھ سے راضی ہے. اگر یہ تجھ سے ناراض ہے تو وہ بھی تجھ سے ناراض ہے. اور آخر میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جھکے رہنا, زیادتی بھی کریں, ظلم بھی ڈھائیں, پھر بھی جھکے رہنا. ہمیں تو حکم ہے کوئی بات نہیں, کسی موقع پر وہ کوئی سخت جملہ بھی کہہ دیں پھر بھی کبھی نہ کہنا کہ آپ کو خیال ہی نہیں میرا. اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی, پیارے آقا فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر الرحمة الا كتب الله له حجا مبرورا, جو کوئی بیٹا یا بیٹی محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں, یہ میری والدہ محترمہ ہیں, اللہ اس محبت سے دیکھنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں, فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس بچے کے لیے, اس بچی کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دو. اب صحابہ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے پھر؟ پیارے آقا نے فرمایا وہ داتا, وہ غنی ذات ہے, تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے, وہ عطا کرتا کرتا نہیں تھکے گا. تم تھکو گے, وہ نہیں تھکے گا. تو فرمایا کہ اگر کبھی زندگی میں کسی وقت کوئی سخت جملہ بھی کہہ دے بس جھکے رہنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے روتے ہوئے. پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ماں سے مار کھا کے آیا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا گستاخی تو نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ نہیں. دل تو نہیں دکھایا تھا؟ یا رسول اللہ نہیں. بدتمیزی تو نہ کی تھی؟ یا رسول اللہ نہیں. پھر کیوں مارا؟ یا رسول اللہ جب میں آپ کے قدموں سے اٹھ کر ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ماں جی میں اس دروازے سے آیا ہوں جہاں جبرائیل امین بھی سلامیاں پیش کرتے ہیں. میں اس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں جس کے ہاتھوں سے جنت کے داخلے عطا کیے جائیں گے. میں اپنے محبوب آقا کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں. یا رسول اللہ ماں ابھی مومنہ نہیں ہے, ابھی مشرکہ ہے. اس نے مجھے مارنا شروع کیا اور مارتی رہی اور کہتی رہی اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. یا رسول اللہ میں نے کہا ماں جی آپ کا ادب اپنی جگہ پر, آپ کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن میں ساری دنیا کو تو چھوڑ سکتا ہوں, آقا کے دامن رحمت سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا.
پیارے آقا نے فرمایا پھر؟ کہا یا رسول اللہ ماں نے مجھے مارا۔ پیارے آقا نے پھر پوچھا اچھا تو نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ نہیں، میں مار کھا کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے کہ اس دینے والے سے میری ماں کا ایمان بھی مانگ لیجیے۔ اب پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت شاہ جی بڑے عجیب انداز سے فرمایا کرتے تھے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے دامن پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ دامن جھٹک کر کہنے لگے لوگوں آج اپنے گھر جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے کہ ابو ہریرہ کے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ نے جا کر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو معلوم ہوا ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے محبوب کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے اور ماں مومنہ اور موحدہ بن چکی ہے۔ پیارے آقا نے اس وقت فرمایا تھا اگر ماں مومنہ نہ بھی ہو تب بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا خلاصہ ان دو آیتوں کا، اللہ کا سب سے بڑا حق اور حقوق اللہ میں سے اور حقوق العباد میں سے بندوں میں سے سب سے بڑا حق ہے والدین کا، اس کو ذکر کیا، اور آخر میں جو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے والدین دنیا سے ناراض چلے گئے ہیں ان کے لیے اگر وہ ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے تو اللہ ان کے والدین کو راضی کر دیں گے۔ اور کتنا آسان ہے جی، پیارے آقا نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرما دیتے ہیں، اور جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے 2 محل، اور پیارے آقا نے فرمایا جو 50 مرتبہ پڑھے رب ذوالجلال اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 12 مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کرتا ہے رب ذوالجلال پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے والدین کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو دعا کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اور میرے عزیز دوستو اگر کبھی زندگی میں والدین کا دل دکھایا ہے کسی نے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، زندہ ہیں تو جا کر پاؤں پکڑ لیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ یہ دنیا بھی بھلی فرما دیں گے، آخرت بھی بھلی فرما دیں گے۔ اور آخر میں میں نے یہ عرض کرنی تھی، وقت پورا ہو چکا ہے میرے عزیز دوستو، اس وقت باطل کی جو سب سے بڑی محنت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن کریم سے کاٹ دیا جائے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں کافر اس محنت میں لگا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں لگا ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز وائسرائے نے ایک میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے، جسموں کو کینچیوں سے کاٹا، زبانیں کاٹ دی، بچے ذبح کر دیے، آگ میں جلا دیے، پھر بھی ان کا ایک ہی نعرہ ہے۔ تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا جب تک ان کو قرآن سے نہیں توڑو گے یہ ایسے ہی سر کٹاتے رہیں گے اللہ کے رسول کی محبت میں۔ کیا کیا جائے؟ کہا کہ قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اب وہ بیوقوف قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کو جلانا شروع کرو۔ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، انگریز نے ہندوستان کو کیسے لوٹا پورا واقعہ لکھا ہے۔ 4 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، نظر آتش کر دیے۔ ایک بوڑھا ایک چھوٹا بچہ لے کر وائسرائے کے سامنے چلا گیا اور کہنے لگا وائسرائے تو کہتا ہے کہ قرآن کو ختم کر دوں گا، اللہ کی قسم تو قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، تو قرآن کو الماریوں سے، مساجد سے، لائبریریوں سے، کتب خانوں سے ختم کر سکتا ہے، ہم نے قرآن کی حفاظت صرف
کتب خانوں کے ذریعے نہیں کی، اپنے بیٹوں کے سینوں کے ذریعے کی ہے۔ پورا قرآن میرے 7 سالہ بیٹے کے سینے میں موجود ہے۔ میرے دوستو، آج وہ کسی حد تک اس کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے اس نے توڑ دیا ہے۔ میرے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، میرے پاس دوستوں سے گپ شپ لگانے کے لیے وقت ہے، میرے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کا قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، پیارے آقا نے فرمایا تھا، لوگوں سنو، دنیا میں کوئی وفادار نہیں قرآن سے بڑھ کر، اور کوئی سفارشی نہیں قرآن سے بڑھ کر۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے قبر میں ایک حسین جمیل چہرے والا، حسین مکھڑے والا قبر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، ارے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا وہ قرآن ہوں جسے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اور پھر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، الترغیب والترہیب کتاب کے اندر روایت موجود ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ حسین چہرے والا قرآن اس کو کہتا ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس قبر میں عذاب کو داخل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب منکر نکیر سوالوں کے لیے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں درمیان سے ہٹ جا، وہ کہتا ہے درمیان سے نہیں ہٹوں گا، اگر سوال و جواب کرنے ہیں میری موجودگی میں کرو ورنہ چلے جاؤ۔ اور پھر اس مردے کو کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، جنت سے آپ کے لیے جنت کا بستر لے کر آتا ہوں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا پھر کل قیامت کے دن عرش کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے جھگڑا کر کے کہے گا، مولا یا اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دے یا مجھے کلام میں سے ختم کر دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیری سفارش قبول کی جائے گی اور اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اس محنت میں جڑ جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہو، ہماری محنت یہ ہو، ساری دنیا کے کافروں کو کہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو، ہم مسلمانوں کو قرآن سے جدا کر دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، سانسیں ہیں، اور جب تک آنکھوں میں بینائی ہے، جب تک ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، ہم پیارے آقا کی امت کو اس قرآن سے جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ اور شاہ ولی اللہ کی محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو شخص قرآن کی اشاعت میں سرگرم رہتا ہے، آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، حاجی ریاض صاحب ہیں، روایت موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جتنی زیادہ محنت کرے گا حوض کوثر پر پیارے آقا جام کوثر کے اتنے زیادہ جام اسے پلائیں گے۔ تو اب جی قرآن کریم کی محنت کے ساتھ جڑنا کہ نہیں، اس انشاءاللہ تحریک کو کامیاب بنانا ہے۔ تھوڑے سے ہمارے حاجی صاحب مغموم تھے کہ تھوڑا لوگ ساتھ نہیں دے رہے، انشاءاللہ میں نے بھی عہد کیا ہے کہ حاجی صاحب کے انشاءاللہ قدم بقدم ساتھ دیں گے، اور آپ بھی ارادہ کریں، اپنے گھروں کو بھی پیش کریں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی بات ہو، قرآن کریم کا اب دیکھیں، ہم نے ایک آیت 2 آیتیں سیکھی، پیارے آقا نے فرمایا اور سچ فرمایا، حق فرمایا کہ ایک آیت سیکھنے پر اللہ 100 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب 100 نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں جی 12 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں، 16 گھنٹے میں، ہم 20 پڑھیں ہماری ٹانگیں ٹوٹ جانی۔ اور جس گھر کے اندر یہ مجلس لگتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اپنے گھر پیش کریں گے انشاءاللہ کہ ہر گھر سے انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی صدا بلند ہوگی، اللہ کے قرآن کی آواز بلند ہوگی۔